ہاں، تو ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر پاکستان کی سپریم کورٹ کے ساتھ ایک اور متوازی سپریم کورٹ بنا دی جائے۔ ایک ایسی عدالت جو صرف آئینی معاملات دیکھے گی۔ بالکل۔ کیوں کوئی ایسا کرنا چاہے گا؟ کیا یہ موجودہ نظام کو بہتر بنانے کی کوشش ہے یا پھر یہ اختیارات کی ایک نئی بساط بچھانے کی تیاری ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ آج ہمارے پاس کچھ ایسی ہی دستاویزات ہیں جن میں ایک وفاقی آئینی عدالت کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ ہمارا کام ان خشک قانونی شکوں میں سے اس کا اصل مقصد اور اس کے ممکنہ اثرات کو سمجھنا ہے۔ جی، تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو آئیے اس پہیلی کو جوڑنا شروع کرتے ہیں۔ اور یہ واقعی ایک پہیلی ہے، کیونکہ یہ صرف ایک نئی عدالت کی عمارت کھڑی کرنے کی بات نہیں ہے۔ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ملک کے عدالتی نظام کے یوں سمجھیں کہ ڈی این اے کو بدلنے کی ایک تجویز ہے۔ اس کا مقصد آئینی تشریح اور حکومتوں کے درمیان تنازعات کا سارا اختیار ایک جگہ پر اکٹھا کرنا ہے۔ ایک بہت بڑا اور سوچا سمجھا قدم لگتا ہے۔ جی، اور اس کے پیچھے کی سوچ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس پہیلی کا پہلا ٹکڑا اٹھاتے ہیں۔ یہ عدالت بنے گی کیسے؟ اس میں کون لوگ بیٹھیں گے؟ دستاویزات کے مطابق اس میں ایک چیف جسٹس ہوں گے اور کچھ دوسرے جج۔ اور ججوں کی تعداد؟ وہ پارلیمنٹ طے کرے گی، لیکن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات لکھی ہے اس کی ساخت کے بارے میں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہر صوبے سے ججوں کی تعداد برابر ہوگی۔ برابر ہوگی؟ مطلب بلوچستان اور پنجاب سے ایک جتنے جج؟ جی، اور یہی اس کی ساخت کا سب سے اہم نقطہ ہے، برابری کی بنیاد پر نمائندگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی کم از کم ایک جج ہوگا، لیکن ان کی تعداد کسی بھی صوبے کے ججوں سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ صوبائی برابری سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ پنجاب، جو آبادی میں سب سے بڑا ہے، اس کی نمائندگی باقی صوبوں کے برابر ہو جائے گی؟ اس پر اعتراض نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ دراصل دیکھیں، یہ ڈیزائن وفاقیت کے ایک خاص نظریے کی عکاسی کرتا ہے۔ اچھا۔ اس کا مقصد آبادی کی بنیاد پر نمائندگی سے ہٹ کر وفاق کی اکائیوں یعنی صوبوں کو برابر کا حصہ دار بنانا ہے۔ تو یہ اصول ایک صوبہ ایک ووٹ جیسا کچھ ہے؟ آپ کہہ سکتی ہیں۔ اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ جب آئین کی تشریح جیسے بنیادی سوالات پر فیصلے ہوں تو بلوچستان کی آواز بھی اتنا ہی وزن رکھے جتنی پنجاب کی۔ یہ چھوٹے صوبوں کے لیے تو بہت اہم ہوگا۔ جی، یہ ان کے اندر اعتماد پیدا کرنے اور یہ احساس دلانے کی کوشش ہے کہ وہ قومی فیصلوں میں برابر کے شریک ہیں۔ ہاں، اس پر بحث ضرور ہو سکتی ہے کہ یہ آبادی کے اصول کے خلاف ہے، لیکن یہ وفاقی ڈھانچے کو مضبوط کرنے کی ایک واضح کوشش ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس عدالت میں ہر صوبے سے برابر تعداد میں بہت تجربہ کار جج ہوں گے، لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ یہ تجربہ کار لوگ ہوں گے کون؟ ان کی اہلیت کا معیار کیا ہوگا؟ اور یہاں بھی معیار بہت سخت رکھا گیا ہے۔ یہ کوئی ٹریننگ گراؤنڈ نہیں ہے۔ اس میں صرف عدلیہ اور قانون کے شعبے کے سب سے سینئر لوگ ہی آ سکتے ہیں۔ مطلب صرف بہترین لوگ؟ جی، دستاویزات کے مطابق امیدوار کا پاکستان کا شہری ہونا تو لازمی ہے، لیکن اس کے علاوہ 3 میں سے ایک شرط پوری کرنا ضروری ہے۔ اور وہ 3 شرائط کیا ہیں؟ پہلی تو یہ کہ وہ شخص سپریم کورٹ کا موجودہ یا ریٹائرڈ جج ہو، یعنی جو پہلے ہی اعلیٰ ترین عدالت کا تجربہ رکھتا ہو۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ کم از کم 5 سال تک کسی ہائی کورٹ کا جج رہا ہو، اور تیسرا راستہ وکلاء کے لیے ہے۔ ان کے لیے کیا معیار ہے؟ وہ شخص کم از کم 20 سال تک ہائی کورٹ کا وکیل رہا ہو اور سپریم کورٹ میں بھی وکالت کرنے کا اہل ہو۔ 20 سال؟ یہ تو ایک پورا کریئر ہے۔ مطلب یہ کہ اس عدالت کو ایک آل سٹار ٹیم کی طرح ڈیزائن کیا جا رہا ہے جس میں صرف سب سے منجھے ہوئے قانونی دماغ شامل ہوں؟ بالکل، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب کوئی کیس اس عدالت میں آئے تو ججوں کے پاس دہائیوں کا تجربہ ہو۔ اس میں سینیورٹی کا بھی ذکر ہے؟ جی، یہاں ایک اور دلچسپ بات سینیارٹی کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی موجودہ سپریم کورٹ کا جج اس نئی عدالت میں تعینات ہوتا ہے تو اس کی سینیارٹی وہی رہے گی جو سپریم کورٹ میں تھی۔ اچھا، یہ کیوں اہم ہے؟ یہ اس لیے اہم ہے تاکہ سینئر ججوں کو اس نئی عدالت میں آنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو۔ یہ ان کے سٹیٹس اور وقار کو تحفظ دینے کی ایک کوشش ہے۔ سمجھ گیا۔ اور پھر حلف کی ایک رسمی کارروائی ہے، چیف جسٹس صدر سے اور باقی جج چیف جسٹس سے حلف لیں گے۔ جی، یہ ایک رسمی لیکن اہم قدم ہے۔
یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ اتنے طاقتور لوگوں کا یہ گروپ آخر کرے گا کیا؟ اختیارات کی تقسیم ہی تو اصل کہانی ہے۔ جی، اب ہم پہیلی کے سب سے اہم حصے کی طرف آ رہے ہیں۔ اس عدالت کے اختیارات کیا ہوں گے؟ دستاویزات میں اس کے 2 طرح کے دائرہ کار بتائے گئے ہیں۔ پہلا ہے ابتدائی دائرہ اختیار۔ ابتدائی دائرہ اختیار یا اوریجنل جورسڈکشن، اس کا کیا مطلب ہے؟ آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ خاص قسم کے مقدمات ایسے ہیں جن کے لیے اس عدالت کا دروازہ ہی پہلا دروازہ ہے۔ وہ کیس کسی چھوٹی عدالت سے ہو کر نہیں آئیں گے، بلکہ سیدھا یہیں شروع ہوں گے۔ کون سے مقدمات؟ اس میں سب سے بڑا اختیار وفاقی اور صوبائی حکومتوں یا 2 سے زیادہ صوبائی حکومتوں کے درمیان تنازعات کو سننا ہے۔ جیسے پانی کی تقسیم کا جھگڑا یا وسائل کی تقسیم پر اختلاف، ان تمام معاملات میں کیس براہ راست اسی عدالت میں دائر ہوگا۔ تو یہ حکومتوں کے درمیان ایک قسم کا ریفری بن جائے گا۔ لیکن دستاویز میں لکھا ہے کہ یہ ان تنازعات پر صرف اعلانیہ فیصلے دے گی، یعنی ڈکلیریٹری ججمنٹس۔ جی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا یہ ایک ایسا ریفری ہے جو فاؤل تو بتا سکتا ہے لیکن کسی کھلاڑی کو ریڈ کارڈ نہیں دکھا سکتا؟ آپ کی مثال بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرح سے یہ درست ہے۔ اعلانیہ فیصلے کا مطلب ہے کہ عدالت آئین کی تشریح کر کے یہ بتائے گی کہ قانوناً کون صحیح ہے اور کون غلط۔ اچھا، وہ یہ اعلان کر دے گی کہ فلاں حکومت کا اقدام آئین کے مطابق ہے یا نہیں، لیکن وہ شاید براہ راست کوئی حکم جاری نہ کرے کہ یہ کام کرو یا یہ کام روکو۔ تو یہ ایک طرح کی آئینی تالسی ہے۔ بالکل، جس کا مقصد حکومتوں کو راستہ دکھانا ہے، نہ کہ ان پر حکم چلانا۔ لیکن اس کے اختیارات صرف حکومتوں کے جھگڑوں تک تو محدود نہیں ہیں، اس میں بنیادی حقوق کے نفاذ کی بات بھی کی گئی ہے۔ جی، اور یہ اسے بہت زیادہ طاقت دیتا ہے۔ اگر عوامی اہمیت کا کوئی سوال بنیادی حقوق سے جڑا ہو تو یہ عدالت براہ راست حکم جاری کر سکتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہائی کورٹس کرتی ہیں۔ لیکن ان دستاویزات میں ایک اور بہت بڑی طاقت چھپی ہوئی ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ یہ عدالت ملک کی کسی بھی دوسری عدالت سے کوئی بھی کیس اٹھا سکتی ہے اگر اسے لگے کہ اس میں آئین کی تشریح کا کوئی اہم سوال موجود ہے۔ ایک منٹ، مطلب یہ عدالت کسی بھی ہائی کورٹ یا حتیٰ کہ کسی نچلی عدالت میں چلنے والے مقدمے کا ریکارڈ منگوا کر خود سن سکتی ہے؟ جی، اگر اسے لگے کہ وہ آئینی طور پر اہم ہے۔ یہ تو بے پناہ اختیار ہے۔ بے پناہ اختیار، یہ اسے پورے عدالتی نظام پر ایک طرح کی نگران حیثیت دیتا ہے۔ وہ از خود نوٹس پر بھی ایسا کر سکتی ہے۔ یہ اختیار اسے ملک میں چلنے والے کسی بھی اہم آئینی معاملے میں مداخلت کی طاقت دیتا ہے۔ اور اس میں مقدمات کی منتقلی کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے؟ جی، اور وہ شق اس تبدیلی کو ایک جھٹکے میں نافذ کرتی ہے۔ وہ یہ کہ جس دن یہ قانون نافذ ہوگا، سپریم کورٹ میں اس نوعیت کے تمام زیر التوا مقدمات خود بخود اس نئی عدالت میں منتقل ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ کوئی بدتدریج منتقلی نہیں ہوگی؟ ایک ہی دن میں سپریم کورٹ سے درجنوں، شاید سینکڑوں بڑے بڑے آئینی مقدمات اٹھ کر اس نئی عدالت کی میز پر آ جائیں گے؟ بالکل، اس سے تو پورا عدالتی منظرنامہ ہی بدل جائے گا۔ یہ ایک انتظامی تبدیلی نہیں ہے، یہ ایک زلزلہ ہے۔ جی، آپ نے صحیح کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ عدالت پہلے دن سے ہی ملک کے سب سے بڑے اور متنازع آئینی سوالات کا مرکز بن جائے گی۔ اسے اپنی ساخت بنانے کے لیے سالوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ تو اس کا ابتدائی دائرہ اختیار ہوا، لیکن یہ اپیلیں بھی سنے گی ہائی کورٹس کے فیصلوں کے خلاف۔ اس کا اپیل کا دائرہ اختیار یا ایپلیٹ جورسڈکشن کیا ہے؟ کیا یہ ہر طرح کی اپیل سنے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہاں بھی اس کا کردار بہت محدود ہے۔ یہ ہر دیوانی یا فوجداری مقدمے کی اپیل نہیں سنے گی۔ تو پھر کس قسم کی اپیلیں؟ اس کا دائرہ کار صرف آئینی اور قانونی تشریح کے اہم ترین معاملات تک محدود ہے۔ اسے ایک طرح سے آئین کی سپریم کورٹ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، اپیل صرف 3 صورتوں میں یہاں آ سکتی ہے۔ وہ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ پہلی، اگر پارلیمنٹ کسی قانون کے ذریعے اجازت دے۔ دوسری، اگر ہائی کورٹ خود لکھ کر دے کہ اس کیس میں آئین کی تشریح کا کوئی بہت اہم سوال ہے اور اس پر اس عدالت کی رائے ضروری ہے۔ اور تیسری، اگر ہائی کورٹ اجازت نہ بھی دے تو یہ عدالت خود چاہے تو کسی کیس میں اپیل کی سماعت کی اجازت دے سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ عدالت خود فیصلہ کرے گی کہ کون سے کیس اتنے اہم ہیں کہ وہ انہیں سنیں۔ اور یہاں بھی ایک دلچسپ بات لکھی ہے کہ کرایہ داری
اور خاندانی جھگڑوں جیسے معاملات کی اپیل یہاں نہیں ہو سکے گی۔ جی، اور یہ ایک بہت عملی قدم ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ عدالت روزمرہ کے چھوٹے مقدمات میں نہ الجھے، تاکہ توجہ بڑی تصویر پر رہے۔ بالکل، اس کی تمام تر توجہ ان بڑے سوالات پر مرکوز رہے جو ملک کے پورے آئینی ڈھانچے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ فلٹر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ عدالت اپنے بنیادی اور سب سے اہم کام سے نہ بھٹکے۔ اور یہاں بھی وہی اصول لاگو ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ میں موجود تمام متعلقہ اپیلیں فوراً اس نئی عدالت کو منتقل ہو جائیں گی۔ بالکل وہی اصول۔ یہ اختیارات کی ایک فوری اور مکمل تنظیم نو ہے۔ جس دن یہ عدالت بنے گی، سپریم کورٹ کا آئینی معاملات پر اپیل سننے کا اختیار بڑی حد تک ختم ہو جائے گا اور یہ سارا کام اس نئی عدالت کے سپرد ہو جائے گا۔ تو اگر ہم اس پوری پہیلی کے ٹکڑوں کو جوڑ کر دیکھیں تو تصویر کیا بنتی ہے؟ ہمارے پاس ایک نئی انتہائی طاقتور عدالت ہے جس میں ہر صوبے سے برابر نمائندگی ہے۔ اس کے جج ملک کے سب سے تجربہ کار قانونی ماہرین ہیں۔ یہ حکومتوں کے درمیان تنازعات کا فیصلہ کرے گی، بنیادی حقوق پر احکامات دے گی اور ہائی کورٹ سے آنے والے آئینی مقدمات پر حتمی فیصلہ سنائے گی۔ یہ تو آئینی قانون کا ایک نیا مرکز لگتا ہے۔ بالکل۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ مجوزہ عدالت آئینی معاملات کو ملک کی دیگر تمام عدالتوں سے نکال کر ایک جگہ پر مرکزیت دیتی ہے۔ یہ سپریم کورٹ سے اس کا ایک بہت اہم اور باوقار دائرہ اختیار لے لیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہی تو اصل سوال ہے۔ کیا یہ واقعی سپریم کورٹ کا بوجھ کم کرنے اور کارکردگی بڑھانے کی ایک مخلصانہ کوشش ہے، یا پھر یہ عدلیہ کے اندر ہی اختیارات کی ایک نئی تقسیم ہے تاکہ آئینی فیصلوں پر زیادہ کنٹرول حاصل کیا جا سکے؟ یہ سوال ان دستاویزات کے ہر لفظ میں چھپا ہوا ہے۔ آج ہم نے پاکستان کے لیے ایک مجوزہ وفاقی آئینی عدالت کے خاکے کا گہرائی سے جائزہ لیا، اس کی ساخت سے لے کر ان دستاویزات میں بیان کردہ اس کے دور رس اختیارات تک۔ اور یہ دستاویزات ہمیں ایک بہت اہم سوچ پر چھوڑ جاتی ہیں۔ ان میں یہ تو تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ یہ عدالت کیسے کام کرے گی اور کیا کرے گی۔ لیکن کیوں کا سوال ابھی باقی ہے۔ جی، اور یہ ہمیں ایک بڑے سوال پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اگر ایسی کوئی عدالت بن جاتی ہے تو یہ پاکستان میں طاقت کے توازن کو کیسے بدلے گی؟ ریاست اور عدلیہ اور وفاق اور صوبوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی؟ یہ تو بہت بڑے سوالات ہیں۔ اس کا ڈیزائن تنازعات کو حل کرنے اور آئینی بالادستی کے ایک خاص ماڈل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ اس سے کیا بدلے گا، بلکہ یہ ہے کہ اس نئی طاقت کے مرکز کو بالآخر کون کنٹرول کرے گا۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.